لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وشجاعتهم وسخافتهم وفلاشتهم وعظمتهم وعطاشتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلى بطفیل چہردہ معصومین، خصوصاً بتصدق زوجہ امیر المومنین مادر حسنین بنت رسول الثقلین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ حضرات کے سامنے اس وقت کی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا. لہذا آپ کے سامنے قرآن کریم کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان الفاظ میں خداوند کریم تذکرہ موت کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی تاکہ مرحوم کے اہل خانہ کو پیغام تسلیت اور پیغام تشفی پیش کی جائے. در حقیقت مجلس ایصال ثواب کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ غمزدہ دلوں کو سکون بخشا جائے اور جو پسماندگان ہیں ان کو تعزیت پیش کی جائے. آپ کے سامنے گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ اس کے ترجمے کا حافظ ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ذائقہ موت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس سے اس روح زمین پہ بسنے والا کوئی بھی بشر انکار نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ ہو اسے بھی موت آنی ہے، غلام ہو اسے بھی موت آنی ہے، دولت مند ہو اسے بھی موت آنی ہے، غریب ہو اسے بھی موت آنی ہے. یعنی موت کا نہ کوئی وقت معین ہے نہ کوئی عمر معین ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنکھ کھولے اور آنکھ کھولتے ہی موت آ جائے. ہو سکتا ہے موت جوانی میں آ جائے، نوجوانی میں آ جائے، ضعیفی میں آ جائے، یا قتل کر دیا جائے اس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے، یا بستر پہ موت آ جائے. یعنی موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا سا انسان بیمار ہوا، کہاں گیا؟ طبیب کے پاس گیا. کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ کہیں بیماری کی وجہ سے موت واقع نہ ہو جائے. انسان کے ذرا بھی کوئی تکلیف ہوئی، کسی بھی مرض میں گرفتار ہوا، فوراً رخ کرتا ہے طبیب کا. کیوں؟ کیونکہ موت نہ آ جائے. جبکہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ موت حتمی ہے. انسان جتنی بھی کوشش کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا.
آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کروں کہ انسان کوشش کرے اگر تو وہ موت سے نہیں بچ سکتا، لیکن اگر کوشش کرے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بل محمد وآل محمد۔ ابھی عجیب انسان کا دماغ ہے کہ انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے کوئی بھی روح گردانی اختیار نہیں کر سکتا، جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال انجام دے کہ جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ ہم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فرش اعضا پہ آ گیا اور جو عاشق اہل بیت ہو اس میں جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو عاشق کا عالم یہ ہے، اور جو خود ان کا ذکر کرنے والا ہو خدا مرحوم کے درجات بلند کرے۔ وہ خود ایک ذاکر اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے، ذکر اہل بیت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے مجید ہے جو ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت تھے۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، تمام گناہان کبیرہ کو بخش دے۔ بھائی مرحوم کی روح کی ترویج کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کے لفظ ہیں نا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سب کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی موت کا ٹیسٹ ہر انسان کو لینا ہے۔ اس سے کوئی بھی انسان روگردانی اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ موت کا مزہ ہے کیا، یہ بتائے گا کون؟ باپ تھے اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ مزہ بتا نہیں سکتے۔ دادا بھی چلے گئے، اب وہ بھی مزہ نہیں بتا سکتے کہ موت کا مزہ کیا ہے۔ یعنی جس نے اس مزے کو اختیار کیا، جس نے اس مزے کو چکھا، وہ اس مزے کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ موت کا مزہ ہے کیا۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ موت کا مزہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی اور نہیں بتائے گا بلکہ خاندان اہل بیت کے بچے بتائیں گے۔ بھائی یہ قرآن کی تفسیر ہے نا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اہل بیت کے گھرانے کے بچے بتائیں گے کہ موت کا مزہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے۔ جب ہر انسان کو موت آنی ہے اور مزہ چکھنا ہے، اگر اہل بیت کے گھر کے بچے نہ ہوتے تو ہمیں موت کا مزہ سمجھ میں ہی نہ آتا۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم سے پوچھا کیا ہے بیٹا تمہاری نظر میں موت کا مزہ کیا ہے، تو جناب قاسم کا جواب یہی تو تھا کہ اے چچا جان، اگر آپ کی محبت میں موت آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ کیا چچا جان آپ کی محبت میں آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہیں؟ نہیں، مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا جائے۔ آپ اسی مجمع میں کسی چھوٹے سے بچے کو لے آئیے، 6 مہینے 7 مہینے کے بچے کو لے آئیے، اس کی زبان پہ کوئی ایسی چیز لگائیے کہ جس کا مزہ کڑوا ہو، وہ بچہ رونے لگے گا۔ فطری بات ہے، وہ بچہ رونے لگے گا۔ اور اسی بچے کی زبان پہ شہد لگائیے، وہ بچہ مسکرا دے گا۔ تو یہ دلیل، تو یہ مثال تو جناب قاسم نے دے دی، لیکن اس کو دلیل کون دے؟ جناب قاسم نے دعویٰ کیا تھا نا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو صرف دعوے سے کام نہیں چلتا، جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ تو دلیل بھی کربلا کے میدان میں ہی ملی کہ جب 6 مہینے کے بچے کو امام حسین لے کے بلندی پہ آئے اور تیر گردن پہ لگا تو مسکرا کے بتایا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ موت آئے تو ان کی محبت میں موت آئے. ہمارے پہلے امام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا, مولا کا چاہنے والا. کہا مولا یہ بتائیے کہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ جب موت آتی ہے تو مرنے والے کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ موت اتنی سخت ہے کہ جب موت آتی ہے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار درخت سے کوئی ریشم کا کپڑا کھینچ لیا جائے. اب جیسے ہی سنا, کہا مولا تو پھر آپ کی محبت کا کیا فائدہ؟ تو مولا نے کہا کہ تو نے عام موت کی بات کی ہے, عاشق اہل بیت کی موت کی بات ہی کچھ الگ ہے. کہا مولا آپ کی محبت میں موت کیسے آتی ہے؟ کہا میری محبت میں موت ایسے آتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. بھائی موت کی کیفیتیں ہوتی ہیں. ہر انسان کو صحیح سے مرنا بھی نہیں آتا. بھائی صحیح سے وہی مر سکتا ہے جس کو صحیح سے جینا آتا ہو, جو صحیح سے زندگی بسر کرنا جس کو آتا ہو, وہی صحیح سے مر بھی سکتا ہے. تو یہ تو ہے عاشق اہل بیت کی موت کی بات, اور جو خود ان کا ذکر کرتا ہو. بھائی مرحوم کیونکہ ذاکر اہل بیت تھے نا, جو ان کا ذکر کرتا ہو. پہلے ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ موت کسے کہتے ہیں, تو بس یاد رکھیے گا کہ زندگی بھر جن کا تذکرہ کیا ہو, جن کا تذکرہ سنا ہو, جب ان کا دیدار ہو جائے اسی کا نام موت ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. موت کا ذائقہ. اے پروردگار یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ پروردگار تو نے ہر چیز کا تو ذائقہ رکھا ہے. بھائی کوئی پھل لیجئے یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے. نیمبو لیجئے کھٹا ہوتا ہے, کوئی پھل لیجئے سیب لیجئے میٹھا ہوتا ہے. تو پروردگار کوئی ذائقہ موت کا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ موت کا ذائقہ اصل میں ہے کیا. تو عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ ہم نے موت کا کوئی ذائقہ رکھا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں ہے. عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ ہم نے موت کا کوئی ذائقہ رکھا ہی نہیں. ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے, کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو علماء نے اس کی مثال اس طریقے سے دی کہ موت کی مثال مثل پانی کے جیسی ہے, کہ جس طریقے سے پانی کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو پانی دیجئے اور کہیے کہ بتائیے اس کا مزہ کیا ہے, تو کہے گا پانی کا مزہ کچھ نہیں, اس کا ایک خاص مزہ اپنے آپ میں ہے. لیکن اس پانی کے مزے کا جو اختیار ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب ہم اس میں شہد گھول کے اس کو شیریں بنا دیں, یا اس میں کوئی کڑوی چیز گھول کے اس کو کڑوا بنا دیں. یہی حال موت کا بھی ہے کہ موت کا کوئی ذاتی مزہ نہیں ہے. محبت علی کی چاشنی گھول کے موت کو میٹھا بنا لیجئے, یا بغض علی میں موت کو کڑوا بنا لیجئے. موت کا کوئی مزہ نہیں ہے. موت کا مزہ انسان کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو اپنی موت کو شیریں بنا لے, یا چاہے تو اپنی موت کو تلخ بنا لے. وہ چاہے تو عشق علی میں موت کو شیریں بنا لے, اور وہ چاہے تو بغض علی میں میوزک سن کے غیبتیں سن کے اپنی موت کو کڑوا بنا لے. تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یہ ہمیں چاہیے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی موت اختیار کرنی ہے. اور یہ بات دیکھیں حتمی ہے
کہ انسان کو موت بھی اس وقت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دیدار علی نہ کر لے. لیکن فرق ہے، دیکھیے موت ہر انسان کو آنی ہے اور ہر انسان موت کے وقت علی کو دیکھے گا. لیکن اگر موہب ہوگا تو مجسم ہو جائے گی محبت، اگر عدو ہوگا تو مجسم ہو جائے گی عداوت. یہ خدا کی قسم کسی کو موت بھی نہیں آئے گی بنا علی کو دیکھے. موت آئے گی تو علی کو دیکھ کے ہی آئے گی. اب یہ تیاری کرنی ہے نا، ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے کہ کس طریقے سے موت کو اپنے لیے آسان بنا دیا جائے. کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں تو سمجھ میں آئے کہ موت عشق علی میں آتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک گروہ آیا یہودیوں کا، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو اگر آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل نبوت دیجئے. اب نبی کے برابر میں بیٹھے تھے علی، نبی کے برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے. اب نبی خاموش ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیے تو ہم سمجھ جائیں گے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب رسول خاموش بیٹھے. اب معاذ اللہ کیا رسول کے پاس معجزہ نہیں تھا؟ نہیں، جس کا پورا وجود ہی معجزہ ہو. لیکن رسول خاموش بیٹھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ خاموش کیوں بیٹھے، معجزہ دکھا دیجئے. تو عجب نہیں، آواز رسول آئے کہ تم کیسے مسلمان ہو، مزاج نبوت سے واقف نہیں ہو. ہم نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا اور وضاحت کر دیجئے. تو آواز دی کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں کہ جو بنا وحی کے گفتگو نہیں کرتا. یعنی جب زبان چلتی ہے تو وحی الہی کے مطابق چلتی ہے. کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کی وحی آئے. کچھ دیر کے بعد نبی مخاطب ہوئے علی کی جانب اور کہا، ان یہودیوں سے کہا کہ یہ علی تمہیں معجزہ دکھائیں گے. اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ یہودی آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ سے دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ دیکھیں، آپ نے بال کو گھما دی علی کی طرف. تو عجب نہیں رسول آواز دیں کہ ہمارا کلمہ بھی پڑھتے ہو، مزاج نبوت سے واقف نہیں ہو. ہم نے بات کو علی کی طرف نہیں گھمایا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں تذکرہ نبی ہو وہیں تذکرہ علی بھی ہو. جہاں تذکرہ نبی ہو وہاں تذکرہ علی بھی ہو. یعنی اللہ کو وہ گفتگو پسند نہیں کہ جس میں نبی کا نام ہو علی کا نام نہ ہو. تو اللہ کو نہ وہ گفتگو پسند ہے نہ وہ اذان پسند کہ جس میں نبی کا نام ہو علی کا نام نہ ہو. ایک صلوات محمد وآل محمد. کہا یا علی آپ معجزہ دکھائیے. ان یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا دکھائیں گے؟ کہا کہ جو میں دکھا سکتا ہوں وہی یہ بھی دکھا سکتے ہیں. بھائی کیونکہ نا ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں نا. کہا جو معجزہ میں دکھا سکتا ہوں وہی یہ دکھا سکتے ہیں. اور یہ لوگ گھومے علی کی جانب. کہا یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیے. اب میں وہاں پہ نہیں تھا. میں اگر وہاں پہ ہوتا تو میں یہ کہتا تم میں سے کوئی مر جائے تو علی زندہ کر کے دکھا دیں. تم میں سے مر جائے کوئی تو علی زندہ کر کے دکھا دیں. اب لوگ ایمرجنسی میں مردہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ علی سمجھ گئے بھائی جس کی ذوالفقار چلے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلے تو اس کی نگاہیں کیا کیا دیکھتی ہوئیں گی. بھائی علی تو سب کے مزاج سے واقف ہیں کہ یہ مردہ تو لا نہیں سکتے اچانک سے. تو علی نے بھی کہا کہ بتاؤ تمہارا کوئی قبرستان ہوگا جہاں تمہارے مردے دفن ہوئیں گے، ہمیں تم لے چلو، تمہیں مردہ زندہ کرنے سے بڑا معجزہ دکھاتے ہیں. اب علی اٹھے، علی آگے آگے اور یہ لشکر یہودیوں کا علی کے پیچھے پیچھے قبرستان تک آیا. اب آداب اسلامی کے مطابق
علی نے تمام اہل قبور کو سلام کیا. ارے زبان معجزہ نے سلام کیا, زبان الہی نے سلام کیا. اب جیسے ہی سلام کیا تمام اہل قبور سے آوازیں آنے لگی کہ علیکم سلام یا امیر المومنین, اے امیر المومنین آپ پہ بھی ہمارا سلام. ارے سلام کر کے ان مردوں نے یہ بتا دیا کہ آج کے دور کے مسلمانوں سے اچھے اس دور کے مردے تھے کہ مرنے کے بعد بھی پتا ہے کہ امیر علی ہے. سب نے سلام کا جواب دیا, سلام کر کے پیغام دیا کہ دیکھو ہمارے مولا کا نام بھی علی ہے. اور علی نے حکم دیا کہ تمام قبر کے لوگ جو دفن ہو چکے ہیں, بھائی ہزاروں سال پرانا قبرستان تھا, ایک قبر کے اوپر نہ جانے کتنی قبریں بن چکی تھیں. علی نے سب کو آواز دی کہ علی آواز دیتا ہے تمام لوگ قبر سے باہر نکلو. اب ایک بہت بڑا ہجوم, ہمارے خیال سے جتنا بڑا یہ محلہ ہے اس سے زیادہ لوگ اس قبرستان میں اکٹھا ہو گئے ہوئیں گے, کیونکہ صدیوں پرانا قبرستان تھا نا. ایک بہت بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے, بیچ میں علی کھڑے اور پیچھے وہ یہودی کھڑے کہ جو آئے تھے نبی کا معجزہ دیکھنے. اب علی نے ایک مرتبہ کہا ان لوگوں سے جو علی کے پیچھے تھے, کہا کہ جاؤ اب اپنے بزرگوں سے گفتگو کرو, باتیں کرو. بھائی ان کے زبانیں ان کی گم ہو گئیں, ان کے ہاتھ شل ہو گئے, ان کے پیروں میں حرکت نہیں, ان کے ماتھے پہ پسینہ. بھائی مردوں سے گفتگو کون کرے؟ اب وہ پریشان پیچھے ہٹنے لگے. علی نے کہا کہ آپ پیچھے کہاں جاتے ہو, آپ ان سے گفتگو کرو. کہا یا علی ان سے گفتگو نہیں کرنا, معجزہ دیکھنا تھا, معجزہ دیکھ لیا, اب ان کو واپس کر دیجئے. بھائی اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا نا, کہا اب ان کو واپس کر دیجئے. علی نے حکم دیا کہ جس طریقے سے تم لوگ قبر سے باہر نکلے تھے اپنی اپنی قبروں میں چلے جاؤ. اب یہ لوگ قبر کی جانب جانے کے لیے پلٹے, اور جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے اب پلٹ کے یہودیوں سے کہا جو ان کے قبیلے کے تھے, جو زندہ لوگ تھے, ان سے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں جو حیات ملی, ہم مر چکے تھے, مٹی میں مل چکے تھے, ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں تھا, لیکن ہمیں جو حیات ملی وہ نام علی کی وجہ سے ملی. تو یاد رکھنا اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو علی علی کرتے رہنا, کیونکہ علی علی حیات کا نام ہے, بغض علی موت کا نام ہے. عشق علی حیات کا نام ہے, بغض علی موت کا نام ہے. دیکھیں ہر زندہ کو زندہ نہ سمجھا کریے, جس کے دل میں عشق علی ہے در حقیقت میں وہی زندہ ہے. بہت سے ایسے بغض علی والے زندہ ٹہلنے کہ جن کے دل میں بغض علی ہے. ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یقین ہے کہ اس مجلس میں بھی وہ تشریف لائے ہوئیں گے, آنے کے بعد دیکھا ہوگا اتنا بڑا مجمع ان کی محبت میں جمع ہو گیا. یقیناً انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کی انسانیت باقی رہتی ہے, اس کا کردار باقی رہتا ہے, اس کا اخلاق, اس کی گفتگو باقی رہتی ہے. آج آپ لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرحوم آپ کے دل میں زندہ ہیں. اور موت, عاشق علی کو موت نہیں آتی, موت تو صرف بہانہ ہے دیدار علی کا. موت یہ سمجھتی تھی کہ میں اتنی پاورفل ہوں, اتنی طاقتور ہوں کہ روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں کو ختم کر دوں گی, مٹا دوں گی.
آدم سے لے کے خاتم تک یہی سلسلہ تھا کہ موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ختم کر دیا، بڑی بڑی حکومتوں کو ختم کر دیا، لیکن واقعہ کربلا نے موت کے تصور کو بدل دیا۔ واقعہ کربلا نے موت کے تصور کو بدل دیا۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو، خنجر کے تلے سر رکھ دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ نوک نیزہ پہ دیکھنا۔ اگر زبان سے تلاوت قرآن ہوتی رہے تو سمجھ جانا حسین نے موت کو مار دیا، حسین نے موت کو مار دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ انسان کے مقصد کا زندہ ہونا اس کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا پیغام زندہ رہتا ہے۔ اور ذکر آل محمد کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، کلیجہ چاہیے۔ بھائی اگر دلیل لینا ہو تو دلیل میسم میں تمار سے لیجئے، زبان دے دی لیکن ذکر علی کرتے رہے۔ ذکر علی زبان و مکان کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے خون کی طہارت چاہیے، کلیجے میں دم چاہیے۔ یہ ہے موت و حیات کا فلسفہ کہ اگر ان کی محبت میں موت آ جائے، آج عزاداروں کو کوئی موت سے ڈرایا نہ کرے۔ بھائی موت سے ہم عزاداروں کو کون ڈرائے گا کہ جو اپنی موت کا سامان خود لے کے آتے ہیں۔ ہم کربلا جائیں، وہاں سے کچھ لائیں یا نہ لائیں، لیکن کفن ضرور لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کربلا کے کفن میں دفن کر دیے گئے تو ہم دفن ہوئیں گے قبر کے نیچے، لیکن ہمارا تذکرہ باقی رہے گا۔ اور حیات دیکھیے، حیات دونوں طرف ہے، زندگی دونوں طرف ہے، قبر کے ادھر بھی حیات ہے اور قبر کے ادھر بھی حیات ہے۔ کل تک مرحوم ہمارے درمیان تھے تو ہم ان سے خیریت پوچھتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ آج مرحوم قبر کے ادھر ہیں تو آج فرشتے ان سے خیریت پوچھ رہے ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ حیات ادھر بھی ہے، حیات ادھر بھی ہے، لیکن دونوں حیات میں فرق ہے۔ قبر کے ادھر کی حیات مال کے بل پہ چلتی ہے، قبر کے ادھر کی زندگی اعمال کے بل پہ چلتی ہے۔ ایک تلوار پر محمد وآل محمد۔ آج ہمارے درمیان سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کے نام سے فرش اعضا بچھاتے ہیں اور ذکر آل محمد کرتے ہیں، کیونکہ ذکر آل محمد تا قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اپنے مرحوم کا ذکر انہی کے ذکر سے ملا دیتے ہیں تاکہ جب تک آل محمد کا ذکر باقی رہے ہمارے مرحوم کا ذکر باقی رہے۔ یہ ذکر خدا کی قسم، جب دنیا کی عیش و عشرت نے، دنیا کی محبتوں نے ہمارے ایمان کو خریدنا چاہا تو محبت آل محمد نے ہمارے بازو کو تھام لیا، اور جب دنیا کے غموں نے ہماری کمر کو توڑنا چاہا تو کربلا کے غم نے ہمیں سنبھال لیا۔ خدا کی قسم اگر غم کربلا نہ ہوتا، اگر کربلا کا غم نہ ہوتا تو آج ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا تو ہمیں برداشت نہ ہوتا۔ کربلا ہر غم کی دوا کا نام ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر پڑ جائیں، ہمارے والد دنیا سے رخصت ہو جائیں، بھائی سے بھائی جدا ہو جائے، لیکن ذرا اپنی نگاہوں میں تصور کربلا لائیے کہ جہاں ایک بھائی سے جدا ہو رہا ہے، جہاں ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً مرحوم کی روح اس وقت مجلس میں آئی ہوگی۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ ذاکر آل محمد بھی تھے، یقیناً آج وہاں ذکر آل محمد کر رہے ہوں گے۔ کوئی بھی غم ہمارے درمیان ہو، لیکن کربلا سے بڑا کوئی غم نہیں۔ اگر ایک بھائی کو اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو وہ کربلا آ کر دیکھے کہ کیسے امام حسین نے عباس کو رخصت کیا۔
اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے جانے سے پریشان ہے تو ذرا وہ دیکھے کیسے سید سجاد کو منظر دیکھا کہ باپ کا لاشا پڑا رہا، جوان بیٹا موجود رہا۔ مولا عباس روز عاشور امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا کیا آقا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے آقا، اے آقا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے آقا۔ مرحوم کے بھائی تشریف فرمائے، ذرا غور فرمائیے کہ امام حسین نے کس طریقے سے اپنے بھائی کو اجازت دی ہوگی۔ امام حسین جانتے تھے اب جو میرا بھائی جا رہا ہے واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ سارے مسائل چھوڑ تو ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ میدان دریا کے کنارے سے آواز آئی، اے آقا غلام کا سلام آخر۔ حسین نے کمر تھام لی، کالان انکسر زہری، اے عباس تمہارے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی عباس۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ امام حسین نے کمر کو تھام لیا، دریا کے کنارے آئے، اب جو دیکھا عباس خون میں ایڑیاں رگڑ رہے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس نے کہا آقا میری ایک تمنا پوری کر دیجئے۔ کہا عباس تمہاری کیا تمنا ہے؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کی شکل دیکھی تھی، اے آقا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اے آقا میں یہ چاہتا ہوں اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ حسین نے کہا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا اے آقا ایک آنکھ میں تیر ایک آنکھ میں خون ہے، اے آقا خون صاف کر دیجئے تو آپ کی زیارت کر لوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، کہا عباس لو اپنے بھیا کا دیدار کرو۔ اے عباس تمہارے بھائی کی بھی ایک تمنا ہے، تمہارے بھائی کی بھی ایک تمنا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا آپ کی کیا خواہش ہے؟ یہ غلام حاضر ہے، اے آقا آپ کی تمنا کیا ہے؟ امام حسین نے کہا عباس بچپنے سے تو ہمیں آقا کہتا آیا، ایک بار بھائی کہہ دے۔ ہائے عباس نے کہا بھیا کہتے عباس کی روح جس پہ پرواز کر گئی، بھائی کی آغوش میں بھائی کا دم نکل گیا، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے عباس کا علم لیا، خیمے کی طرف آئے، سکینہ دیکھ رہی ہے عباس آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں۔ اب جو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ علم تو نظر آیا لیکن علمدار نہیں ہے، بابا کے ہاتھوں میں علم۔ سکینہ نے کہا ہے بابا میرے چچا عباس کا دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین خیمے میں آئے، آخری رخصت ہے، خیمے میں آئے، ایک ایک بیوی کو سلام کیا، اے زینب حسین کا سلام آخر، اے کلثوم حسین کا سلام آخر، اے فضا حسین کا سلام آخر۔ حسین چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلیں، کسی نے ابا کا دامن تھام لیا۔ آج تاریخ نے نام نہیں لکھا کہ کس نے ابا کا دامن تھاما، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اگر زینب نے روکا ہوتا تو بازو تھام کے روکتی، کلثوم نے روکا ہوتا تو بازو تھام کے روکتی۔ ارے یہ ننھی سی سکینہ بابا کے دامن سے لپٹ گئی، کہا بابا آپ کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا اے بابا آپ کے بعد میرا کوئی والی نہ رہے گا۔ لیجئے امام حسین نے سکینہ سے رخصت کی، کہا کہ نیند آئے گی آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام حسین کسی طرح سے بیٹی سے رخصت ہوئے، میدان قتال میں آئے۔ خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ بعد شہادت حسین سیاہ آندھیاں چلی، نہر کا پانی نیزوں اچھلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس زینب آئی، کہا بیٹا سید سجاد کیا قیامت آ گئی؟ کہا پھوپھی اماں قیامت نہیں آئی، ذرا خیمے
کا پردہ ہٹائیے. خدا کسی باپ کو، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کہ خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو نو کے نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سیعلم الذین ایام انقلب ينقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره. آپ حضرات سے التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید گلشیر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. گلشیر علی ابن شہادت علی.